الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ اب ذرا تھوڑا سا، ویسے تو یہ حدیث ہم بچپن سے سن رہے ہیں، مگر اس حدیث کا کمال اور درود پاک کیسا کمال کا وظیفہ ہے، اس کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو اب تھوڑا سا سمجھیے گا۔ قیامت کے دن کیا ہوگا کہ ہمارے اعمال کو تولا جائے گا اور جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، قرآن کیا کہتا ہے؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، سورہ قاریہ میں اللہ نے فرمایا کہ جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ تو من مانتے چین میں جنت کی عیش میں ہوگا، مگر جس کی نیکیاں کم پڑ گئیں وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ قرآن کہتا ہے جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا نا، وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائے گا، جلتی ہوئی آگ میں جائے گا۔ اب ذرا سمجھیے گا پیارے اسلامی بھائیوں، قیامت کے دن جب نامہ اعمال تولے جائیں گے نا، اب کسی کی اگر نیکیاں زیادہ ہیں وہ تو مزے میں ہو گیا، جس کی گناہ زیادہ ہیں اور تھوڑے سے زیادہ ہیں، اس کو کتنا اس وقت شرمندگی ہوگی کہ کاش تھوڑی نیکیاں اور کر لیتا اور آج جہنم میں جانے سے بچ جاتا۔ ایسا بھی ہوگا کہ کسی کی ایک نیکی کم ہوگی، کسی کا ایک گناہ زیادہ ہوگا، کوئی کسی کی قیامت کے دن مدد نہیں کرے گا۔ اب بتاؤ کتنی شرمندگی اور کتنا افسوس ہوگا کہ کچھ درود پاک، کچھ نوافل، کچھ تلاوت کر لیتا۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ 2 پلڑے ہیں، جو بھاری ہو گیا، نیکیوں کا بھاری ہو گیا تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب سچ بتاؤ، اپنی زندگی کے بارے میں اگر ہم سوچیں تو ہمارا تو گناہوں کا پلڑا ہی بھاری ہے، اتنے گناہ ہیں، تو کیا کریں؟ کیا طریقہ ہے؟ اب ذرا دوبارہ حدیث سنو۔ روایتوں کا مضمون ہے کہ ایک بار درود پڑھنے والے کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب سمجھ رہے ہو بات کو کہ یہ آپ کے میزان عمل کو بیلنس کرنے والا وظیفہ ہے۔ نیکیوں کا پلڑا بھاری کر رہا ہے، گناہوں کا پلڑا ہلکا کر رہا ہے۔ میں جتنے درود پڑھتا جاؤں گا گناہ کم ہوتے جائیں گے اور نیکیاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ اب مجھ جیسے گناہ گار کو تو کتنے درود پڑھنے چاہیے؟ ہم خود سوچیں نا کہ یار اتنے گناہ کر لیے، قیامت کے دن اگر یہ اعمال تولے گئے تو مارا جاؤں گا۔ تو دیر از اے وے، راستہ دے دیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ درود پاک پڑھتے رہو، تمہاری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوتا جائے گا، گناہوں کا پلڑا ہلکا ہوتا چلا جائے گا۔ تو آئیے میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ آئیے محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ دن کتنا ہولناک ہوگا جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ سور کی ہولناک آواز سن کر سارے مردے اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، سب کو ہانک کر میدان محشر میں جمع کر دیا جائے گا۔ یہ جو زمین ہمارے سامنے ہے یہ تانبے کی زمین بنا دی جائے گی، آسمان لپیٹ دیا جائے گا، سورج آگ برسا رہا ہوگا، جہنم کو لایا جائے گا، اس کی پشت پر بال سے باریک، تلوار سے تیز، اندھیرے میں ڈوبا ہوا پل صراط بچھا دیا جائے گا۔ اب سامنا قہر کا ہوگا، لوگ پسینے سے شرابور ہوں گے۔ روایتوں میں آیا اپنے پسینے میں لوگ ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ مجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تو عیبوں کو میرے چھپایا الہی، تو عیبوں کو میرے چھپایا
قیامت حشر میں آسیوں تم ساتھ لے جانا، سنا ہے شرم والوں کو وہ شرمایا نہیں کرتے۔ کوشش کرے کہ اپنے اندر شرمندگی نہ آئے۔ جس بندے کو گناہ پر شرم نہیں آتی نا، وہ توبہ بھی نہیں کرتا، وہ جری ہو جاتا ہے، وہ اپنے گناہوں کو بھی اچھا ہی سمجھ رہا ہوتا ہے۔